شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ایسی عورت کو فوراً طلاق دے دو۔ جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مرد کی مثل ہوں گی، اس وقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی عورت کے بارے میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عذاب قبر قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث سے ثابت ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کے حالات کو ہم دنیا کی زندگی پر موازنہ یا قیاس نہیں کر سکتے۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کو دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر تشہد میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا۔ وہ چلی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اور ان 2 بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے سچ کہا۔ قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ تو ناظرین گرامی، ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا، یعنی اعمال کے حساب و کتاب کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا، ان کا سب سے بڑا گناہ جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، قبر میں سب سے ہیبت ناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی جنت میں جانے کے لیے صرف یہی وجہ کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرمانبردار ہے، اپنے مرد کی عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کریں، ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کے کریں، اپنی خوبصورتی کی فکر اس کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے کریں اور اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز بنیں۔ اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک وجہ کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، مرد کو بتائے بغیر اپنے فعل سر انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مرد کی مثل ہوں گی تو اس وقت عورتیں نہ تو اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنے زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھنا چاہیں گی۔ ان کے بناؤ سنگھار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگا، اور مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پر فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب یہ وقت آن پہنچے تو سمجھ جانا کہ قیامت آ چکی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرمانبرداری کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورغلانا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور نافرمانی پر سخت وعیدیں اور ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو خاوند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کریں، پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لیں گی تو کہتی ہیں میں نے تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے آسانی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی مرد کی عزت کرنے والی عورتوں میں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا جائے، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سدھریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت سیدھا جہنم میں داخل ہوگی اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی کہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے، اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے، تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، پھر فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی، اور اگر میں اس سے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں کہ سیدنا لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی بد زبان، زبان دراز اور مجھے اذیت دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ بڑا پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بیوی کو شوہر کا فرمانبردار بنائے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔